السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ اللہ کا وبرکاتہ۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں آئے اور وقت نکالا ہمارے لیے۔ تو مفتی صاحب، ہم ابھی ڈائریکٹ سوالوں کی طرف ہی چلے جاتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ طلاق کس طرح ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نعمہ شاملہ وعلی آلہ کاملہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے اپنے آج پروگرام میں مجھے مدعو کیا، میں آپ کا تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ طلاق کسی چیز کے کاٹنے کا نام ہے، لفظ طلاق۔ اور طلاق کا جو حکم ہے، حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق 3 قسم کی ہے: طلاق مغلظہ، طلاق حسن اور طلاق بدعت۔ طلاق مغلظ اس طلاق کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر فردن واحدن جملتن واحدتن میں کسی نے بھی دی، زید نے بے کو دی، کہا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، ایک جملے میں، اور ایک جملے کے اکتفا میں 3 مرتبہ لفظ طلاق کو بولا، تو یہ طلاق مغلظ ہے۔ ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق سے منع فرمایا ہے، اور حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا عرش لرز جاتا ہے۔ طلاق کوئی بہتر عمل نہیں ہے۔ اور دوسری یہ طلاق کا جو دوسرا قسم ہے، طلاق حسن، ہر توہر میں عورت کو طلاق دی جائے، یہ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ طلاق کے دینے کے طریقے ہیں۔ اور طلاق کے بدعت وہ طلاق ہے کہ اگر کسی نے طلاق دی، کنایتاً دی، اشارتاً دی، صراحتاً دی، زید نے مثلاً کسی عورت کا نام اٹھا لیا جائے، خدیجہ کو کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی، تو تینوں لفظوں میں اس کو طلاق آ گئی۔ اور پھر طلاق کی بہت سی اقسام ہیں، حسن بھی ہے، طلاق بائن بھی ہے، طلاق مغلظہ بھی ہے، تو یہ ایک لانگ چیپٹر ہے۔ جی، لیکن یہ کہ جیسے ہمارے ناظرین ہیں سننے والے، تو انہیں ہم کیسے سمجھائیں کہ طلاق 3 مرتبہ ایک ساتھ ایک ٹائم میں دے دی تو وہ ہو گئی، یا پھر ایک ٹائم میں چاہے 100 مرتبہ کہی وہ ایک ہی طلاق ہوئی، پھر دوسرے دن دوسری دفعہ دی؟ یہ بہت سارے آج کل یہ چیزیں چل رہی ہیں آج کل کہ نہیں، آج طلاق کل نہیں ہوئی۔ جی آپ نے اپنی جگہ پہ صحیح فرمایا، لیکن طلاق جو ہے نا، طلاق اس معاشرے کا انتہائی بدنما فعل ہے۔ وہ فعل جو انسان غصے کی حالت میں بھی دیتا ہے، پیار کے عالم میں بھی دیتا ہے۔ پتھر اٹھا کے کہہ دیا طلاق ہے تو 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پیار میں دیا، وکیل تھے نہ تھے، گواہ تھے نہ تھے، لکھ کے دیا، طلاق ہو گئی۔ لیکن اس پہ علماء کرام، ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے بالکل، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک 3 طلاق مختلف اوقات میں دی جائے تو طلاق ہوتی ہے۔ اگر ایک جملے میں کہہ دیا تب تو پھر طلاق نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم تو سب اماموں کو مانتے ہیں۔ ہاں، یہ آپ کی بات اپنی جگہ پہ بجا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، جب بھی طلاق کا مسئلہ ہمارے ہاں آتا ہے تو ہم ہر امام کی زاویے کو دیکھتے ہیں
وقت اور حالات کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ جو فرد جس نے طلاق دی ہے کہ وہ کس کیفیت میں دی ہے، کس لیول میں دی ہے، کس زبردستی دی ہے، انداز میں دی ہے، زبردستی دی ہے، پیار میں دی ہے، گن پوائنٹ پہ دی ہے. یہ جو بھی صورتیں آ رہی ہیں اس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے احناف کے نزدیک. ٹھیک. امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اس میں تھوڑا سا یعنی کہ صورت کیسی بھی ہو وہ طلاق ہو جائے گی. طلاق ہو جاتی ہے. یعنی امام شافی نے تھوڑی سی اس میں لیننسی دی ہے. ٹھیک ہے. لیننسی دی ہے. اچھا، نکاح کس قسم کی خواتین سے جائز ہے؟ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایک تو لنک یا بات کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ. نابالغ لڑکیاں یا بالغ لڑکیاں جو بھی ہیں وہ گھر سے نکل جاتی ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں اور وہ جا کے نکاح کر لیتی ہیں. تو یہ ہمارے دین میں اس چیز کی اجازت ہے؟ اس میں حدیث پاک ہے ایما نکاحت امرات بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل. کوئی بھی عورت، کوئی بھی بچی اپنے وارث کی اجازت کے بغیر اگر اس نے نکاح کیا تو اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے. باطل ہے. لیکن اس میں صورتیں ہیں. اس کی پہلی صورت کیا ہے کہ مرد اس کے والدین موجود ہیں تو والدین کے اوپر لازم ہے کہ اس کا نکاح کرائیں. اگر والدین فوت ہو چکے اس کے ماموں کے اوپر لازم ہے. اگر ماموں نہیں ہے بھائیوں کے اوپر لازم ہے. بھائی نہیں ہے تو الا ما شاء کوئی بھی اس کے گھر کا سربراہ اس کا نکاح کروائے تو نکاح ہو سکتا ہے. دوسرا اور طلاق. نکاح جو ہے یہ ایجاب اور قبول کا ایک نام ہے. مرد اور عورت میں اگر ایجاب قبول ہو گیا تو وہ نکاح کی صورت ہے. نکاح کی صورت. نکاح یہ عقد ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جیسے ایک طلاق یافتہ خاتون ہے یا پھر ایک بیوہ خاتون ہے تو انہیں بھی کیا اپنے ورثاء سے اجازت لینے کی ضرورت ہے یا وہ نکاح کر سکتے؟ ہاں یہ ہے. یہ دیکھیں عورت تین قسم کی ہے. جی، ایک صحیح ہے. باکرہ، سیبہ، مطلقہ. باکرہ وہ بچی جس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، جس کو دوسرے لفظوں میں ہم معاشرے میں اپنے اس ماحول میں سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں آگاہی دیتا چلوں جس کو ہم کہتے ہیں کنواری لڑکی. جی. وہ کنواری لڑکی اپنے حجاب اور پردوں میں اپنے میاں کو چن نہیں سکتی. بالکل. ورثاء ان کے لیے رشتے کا ازدواجی زندگی لینے کے لیے ان کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں، ان کے رشتوں کی تلاش کرتے ہیں. دوسری ہے کہ سیبہ، سیبہ جو طلاق یافتہ ہے. تیسری ہے مطلقہ جو مکمل طرح ایسے لفظوں میں کہا جائے کہ وہ طلاق یافتہ ہے لیکن اس کی کیفیت تبدیل ہو گئی. ابھی اس کے پاس پردہ نہیں رہا. دو کے پاس پردہ نہیں رہتا. سیبہ کے پاس بھی پردہ نہیں رہتا، مطلقہ کے پاس بھی پردہ نہیں رہتا. حیا کا پردہ. اور حضور نے فرمایا الحیاء شطر الایمان. حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. کب تک حیا ایمان کا حصہ ہے؟ کہ جب مرد کے اندر ایمان کی قوت پائی جائے اور ایمان من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے وہ ایمان میں داخل ہو گیا. اور ایمان ایک سرکولر ہے، گول سرکولر ہے. اس کا مثال دیا جائے یہ باٹل ہے، یہ ابھی باٹل ہم چورس ہے. ابھی جو کلمے میں داخل ہو گیا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ اسلام کے دائرے میں وہ اسلام کے دائرے میں، لا الہ الا اللہ اسلام کے دائرے میں آیا لیکن محمد رسول اللہ کہہ کر اس دروازے میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. لیکن یہ بات کہتا وہ چلوں آپ کے اس چینل کے توفیل کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل ہے. دعویٰ بغیر دلیل کے پایا نہیں جاتا. بالکل. سب سے پہلے تو میں تو آپ سے یہی کہتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہی سوال ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ نے تو ایک اٹھا کے ایک طلاق کی طرف چلے گئے.
لیکن موسٹ دیکھیں آج کل کا یہ بڑا نہیں اہم بالکل آپ نے مسئلہ اپنی ہے، جگہ اور پہ تقریباً ہر 5ویں گھر کا یا ہر 8ویں گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ ابھی تو زیادہ تر میرے پاس جو مسائل رونما ہوتے ہیں، جو اہل علاقہ ڈسٹرکٹ کے ہمارے جو بسنے والے مسلمان ہیں، زیادہ تر طلاق کے مسائل میرے پاس لے کے آتے ہیں، طلاق یا پھر کوئی وراثت کا مسئلہ کبھی کبھی کوئی آئے تو بہت اللہ ماشاء۔ جی بالکل، آپ نے تو یہ بڑی ایک بات نکال دی، وراثت کس طرح کی جائے؟ ہاں اس کا حالانکہ ہمارے دین نے تو بالکل بڑے اس میں آسان انداز میں سارا کچھ سمجھا دیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم مثل ذکر الحظ الانثیین، لیکن اس کے باوجود لوگ اس میں سے بس وہ نکالتے ہیں، کیڑے دیکھیں، نکالتے ہیں۔ نہیں کیڑے نکالنے کے لیے جو ہے نا وضو ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو سائل سوال کرتا ہے نا، وہ ان کا سوال ایسے سمجھیں کہ سوال مونگ جواب چنا۔ بالکل ہمارے یہاں جو زیادہ تر سائل ہوتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں سائل کو بھی اپنے ہاتھوں سے سوال نامہ لکھو۔ بالکل جب تم اپنے ہاتھوں سے سوال نامہ لکھو گے تو لفظوں کے اعتبار سے بھی ہمیں اس چیز کی پروٹیکشن ہونی چاہیے۔ بالکل، لفاظی بعد میں بسا اوقات لفظ کا بحث معنی پر ہوتا ہے، بسا اوقات معنی کا ابحاث لفظوں پہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک جو اس کا وراثت کے اوپر ایک آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ ولاگ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا کہ جیسے نان مسلم خواتین، جی ان کا نکاح کس عمر میں ہے؟ اب وہ مسلمان ہو گئیں جی دین سے متاثر ہو کے، جی اور تو ان کا جو نکاح ہے وہ ہمیں کس عمر میں کرنا چاہیے؟ ہاں یہ تو ایک بہت اچھا آپ نے سوال اس میں اٹھایا ہے۔ دیکھیں دین کی تکمیل فرض عین ہے، بالکل حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بھی بچہ روئے زمین پہ پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام سے وابستہ ہوتا ہے، بالکل دین ابراہیمی دین محمدی سے وابستہ ہے۔ لیکن ان کے آباء و اجداد یہودی ہے تو اس کو یہودی کرتے ہیں، عیسائی ہے تو ان کو عیسائی بناتے ہیں، نصارہ ہے تو ان کو نصارہ بناتے ہیں۔ لیکن مین اسٹریم، مین پاور، مین پوائنٹ جو ہے وہ دو صورتوں میں ہے۔ نقطہ ایک ہے، وہ نقطہ اسلام کی اشاعت ہے، اسلام کی اسٹرکچر ہے، اسلام کی فیلڈ ہے۔ جو بھی روح پیدا ہوتی ہے، ظاہر روح جو اس کائنات میں یہودی کے گھر پیدا ہوتا ہے، عیسائی کے، مسلم کے گھر، دہریہ کے گھر، 18,000 اللہ کی مخلوقات میں سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن انسان میں جو بھی مرد ہو یا بچی، مخنث ہو، ہجڑا ہو، مرد ہو یا بیٹی ہو، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کے نام پہ اس کا وجود ہوتا ہے، اس کا روح اسلام کے نام پہ ہوتا ہے، اس کے وجود اسلام کے نام پہ ہوتا ہے۔ لیکن ان کو مطلب آباء و اجداد جو ہیں وہ اب جیسے چلیں، یہ تو میں نے نان مسلم بچیوں کے بارے میں پوچھا، اسی طرح نان مسلم اگر کوئی لڑکا ابھی آپ نے مسلمان ہو اظہار جاتا ہے کر دیا کہ تو نان اس مسلم میں اگر بچیاں اگر اسلام قبول کریں، ان کے لیے دیکھیں بلوغت کی جو عمر ہے اسلام کے اندر وہ آج کل 9، 10، 11، 12 ایئر ہے۔ بالکل اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دو ہے۔ پہلے دین کی اشاعت کے لیے بکس کا استعمال کیا جاتا تھا، احادیث مبارکہ، قرآن پاک کی روح، لیکن ہارڈ پیپر کا استعمال ہونا لازم تھا۔ ابھی فیس بک ہے، یوٹیوب چینلز ہیں، اور مختلف قسم کے الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، ابھی ان کا استعمال زیادہ تر ہو رہا ہے۔ لیکن دین کو سمجھنے کے لیے میں یہ سادہ سوال کرتا ہوں ضرور، جو نیو مسلم لڑکیوں پر اعتراضات کرتے ہیں، میں ان کے سامنے ایک سادہ جملہ کروں، دین کے ہم تابع ہیں، دین کے ہم تابع ہیں، دین ہمارا تابع نہیں، دین ہمارا تابع نہیں ہے بالکل کبھی بھی۔ تو اسی طرح چلیں ٹھیک ہے، نان مسلم ایک بچی مسلمان ہو گئی، اس نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا کیونکہ وہ عاقل بالغ ہے، ہمارے دین میں وہ جائز ہے۔ جائز ہے۔
لیکن اگر ایک نان مسلم لڑکا مسلمان ہو گیا جی، تو کیا اس کا فوراً کسی مسلم لڑکی سے نکاح کرا دینا چاہیے؟ اس کے لیے دیکھیں، ہماری پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک مقدم ترین ریاست ہے. یہ جب حجاز مقدس کا زمانہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک عورت بارگاہ مصطفیٰ میں آتی ہے، اسلام قبول کرتی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے ارشاد کرتے ہیں کہ کیا آپ کا حکم ہے؟ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، اس کا نکاح کس سے کرایا جائے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بھی اس موضوع پر مشورے کا حکم دیا ہے، وشاورہم فی الامر، ہر معاملے میں مشورہ کیا جائے. اذا عزمت فتوکل علی اللہ، ہر معاملے میں مشورہ کرو. جب تم کسی بات پر توکل کر دو، عزم کر دو، پختہ یقین کر دو، فتوکل اللہ پر، اللہ پر یقین کر دو. یہ لائف کے گزارنے کا بہتر طریقہ ہے. بالکل. تو لہٰذا جو غیر مسلم لڑکی ہیں، اگر وہ اسلام سے مانوس ہو کر اسلام قبول کرتی ہیں تو اسلام اس کو ایک پرائرٹی دیتا ہے، فرسٹ پرائرٹی، کہ اس کا جیون ساتھی بنائے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روئے زمین میں جوڑوں کا انتخاب کیا ہے. بالکل. اگر جانور ہیں ان کے بھی جوڑے ہیں، انسان ہیں ان کو بھی جوڑوں میں رکھا ہے. یعنی جوڑوں کے بغیر کوئی بھی زندگی بیکار ہے. ٹھیک. ابھی خواتین کے حوالے سے ایک سوال اور آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ خواتین کا جاب کرنا وہ کیسا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پر یعنی ظاہر ہے کہ محرم تو ان کے ہے ہی نہیں، جی، نامحرم ہیں سب، اور وہ اکٹھے کام بھی کر رہے ہیں. تو آپ اسکول میں دیکھ لیں، بینکوں میں دیکھ لیں، یا جس شعبے میں بھی آپ چلے جائیں کہ وہاں پہ خواتین ہیں. تو اس بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامع، ایک منظم آئین ہے. منظم آئین ہے. ایک ہے ہمارا 1973 کا آئین، 73 کا آئین پاکستان کا. 73 کے آئین کے مخالف اگر کوئی ممبر صوبائی اسمبلی کا یا نیشنل اسمبلی کا یا سینیٹر یا صدر یا وزیر اعظم، ایونلی اگر ہمارا آرمی چیف اس آئین کو بائی پاس کرے گا تو وہ آئین کے شکنجے میں آئے گا. ایسے بالکل ایسا ہی ہے. اور اسلام کا آئین آئین محمد مصطفیٰ ہے. بالکل. جو اس کے خلاف جائے گا تو وہ ظاہر ہے کہ دین کے خلاف جائے گا. دین کے خلاف. اسلام نے عورت کو کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن سلیقے سے، پردے سے، بالکل ہر انداز سے، ہر کیفیات سے. وہ بڑے بدھو ہیں جو اسلام کو ٹارگیٹ کر کے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. سب سے زیادہ حقوق اسلام نے دیے عورت کو. بالکل ایسا ہی ہے. اگر سب سے زیادہ حقوق اسلام نے عورت کو نہ دیے ہوتے تو جب یہود و ہنود کا زمانہ ہے، حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اس سے قبل عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. تو حضور نے اس وقت منبر رسول مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. من اذانی اذاہ، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی. اے عورتوں کو زندہ درگور کرنے والے، فاطمہ بھی میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اگر حضور چاہتے اس وہ فرسودہ نظام کو، حضور اگر تقویت دیتے تو حضور بھی فاطمہ کو زندہ درگور کر دیتے. حضور نے برملا اعلان کیا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو. سوال یہ آتا ہے کہ اس زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا کیوں جاتا تھا؟ فرسودہ نظام میں بچیوں کو زندہ درگور کیا کیوں جاتا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ بچیاں جو نوجوان تھی ان کو سنور ٹھمر کر لایا جاتا تھا بڑی ایک محفل میں. جس طرح مارکیٹ میں کوئی چیز پروڈکٹ کو
شو آف کیا جاتا ہے تو وہ عورتیں آتی، بچیاں آتی، پھر ان کے اعضائے مخصوصہ کو ہاتھ لگایا جاتا تھا، کہتے تھے یہ تو سب سے بڑی حسین ہے، ان کے اوپر شر و شاری کی جاتی۔ اس وجہ سے اس جہالت کے زمانے میں جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی وہ کہتے کہ ہم اس معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا ان بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اچھا، یہ سود کے بارے میں آپ بتائیں۔ دیکھیے ربا، سود کی ربا، عربی لفظ کی معنی ہے ربا۔ سود ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں کسی چیز کو فکس کر کے لیا جائے۔ کیونکہ آن لائن ٹریڈنگ میں بھی پیسوں کے اوپر پیسے ہی چل رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو ایک بینکاری نظام چلا گیا، اس میں ہمارے مفتیان نظام مفتی منیب الرحمان صاحب نے تکافل جو ہے EFU ہے، اس لحاظ سے ان چیزوں کو حضور تکافل کے حوالے سے بینکوں میں جب مفتی صاحبان کا بالکل اس میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جیسے ابھی آپ ایک چھوٹی سی بات لے لیں کہ موبائل میں بیلنس ختم ہو جاتا ہے جی، اور ایسی کسی جگہ میں بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ لوڈ نہ کر سکتا ہے، نہ کرا سکتا ہے جی، تو اس میں کمپنی ایک ایڈوانس دیتی ہے، لیکن وہ اس کے اوپر زیادہ پیسے پھر چارج کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی سود ہے؟ نہیں دیکھیے اس کی دو صورتیں ہیں نا، صورت تو ایک ہی بنے گی، دو صورتیں تو نہ کہنا چاہیے۔ دیکھیں جدید تقاضاؤں کے مطابق علماء کرام نے اس کو سود کے ضمن میں داخل کیا ہے، یہ جو ایڈوانس ہے، ایڈوانس ہے۔ جی جی، الغرض اگر کوئی بندہ مجبور ہے، مجبوری کے حد تک پہنچ چکا ہے، لیکن بیمار مریض تکلیف میں ہے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ اونٹنی کا پیشاب بھی بیماری کی شفا کا سبب بنتا ہے۔ کب؟ کہ جب مریض اپنے آخری اسٹیج پہ پہنچے۔ زندگی بچانا سب سے اہم ہے۔ ابھی اگر بندہ ایک جگہ پہ ہے جہاں پر نہ پانی نہ انسان ذات کی کوئی کیفیت، اگر اس جگہ پہ اس کا موبائل اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، بالکل کمیونیکیشن کے لیے وہی ہے، کمیونیکیشن کے لیے وہی ہے۔ ابھی اگر وہاں پر کوئی جانور اس کو چیر پھاڑنے والا آ رہا ہے کھانے کے لیے، ابھی وہ زندگی بچانے کا کون سا طریقہ استعمال؟ رابطہ کرنا ہے اس نے کسی بھی اس طریقے نے سے، کسی نہ کسی طریقے سے رابطے کرنا ہے۔ تو علماء کرام میں اس پہ بڑا اختلاف ہے، ایک علماء اس کے جواز کے قائل ہے، ایک علماء اس کے جواز کے قائل نہیں ہے، لیکن جدید تقاضاؤں کے مطابق تحقیقات چل رہی ہیں، جیسے آپ نے سوال کیا، مزید اس پر تحقیقات چل رہی ہیں، انشاءاللہ علماء کے نظر میں یہ جواب ٹھیک بھی ہے، ٹھیک نہیں بھی ہے، اچھا کیونکہ مفتی یہ صاحب، بینکاری نظام میں شامل ہو جی جاتا ہے۔ بالکل یہ اسی میں ہی شامل ہوتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے پوچھیں گے کہ مدرسوں میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر تعداد کم ہے، اسکولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور لوگ ہزاروں لاکھوں روپے وہاں پہ دے بھی رہے ہوتے ہیں، اور آج کل ہمارے کسی اسکول میں کوئی دینی تعلیم نہیں دی جاتی، ورنہ ایک وقت تھا کہ دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی، کم سے کم 40 منٹ کا ٹائم ہوتا تھا جس میں دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ اب جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں، یا تو ان میں بالکل تعلیم نہیں دی جاتی، یا پھر کچھ اچھے بہتر اسکول آ گئے ہیں کہ جن میں قرآن شریف حفظ کروایا جاتا ہے، اور یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنے بچے جو ہیں بجائے مدرسوں میں بھیجنے کے وہ اسکولوں میں بھیجتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کا سوال اپنی جگہ پہ وجہ ہے، یہ جس نے بھی سوال کیا ہے یہ اس کی سوچ کے منافی ہے۔ ہمارے ہاں بہت بڑے مدارس ہیں، اتنے سکولوں میں کام نہیں چل رہے جتنے مدارس میں کام چل رہے ہیں۔ آپ اٹھائیے، گجرانوالہ کی طرف چلے جائیں، سکھر کی طرف چلے جائیں، لاہور کی طرف چلے جائیں، پاکستان کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، لیکن اوورآل اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسکولوں میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، مدرسوں میں کم ہے۔ میں آپ کو اس کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں تقریباً 60 لاکھ کے قریب، 60 سے 70 لاکھ کے قریب مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ 60-70 لاکھ۔ میں اس سے بھی
مبالغہ آ رہی انہو 1.25 کروڑ کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں مدارس میں پاکستان میں، 1.25 کروڑ کے قریب. اس بچوں کو 3 وقت کا کھانا، عالیشان ماحول، بہترین قسم کی رہائش، میڈیکل کا مکمل طرح سہولتیں. علامہ پیرزادہ رضا صاحب کے مصطفی صاحب کا ادارہ چلے، وہاں پر تو ڈاکٹر چیک کرتے ہیں جو کھانا تیار کیا جاتا ہے، ڈاکٹر چیک کرتے ہیں جو کھانا تیار کیا جاتا ہے، اور وہ کھانا ان کے لیے اتنا بیسٹ ہوتا ہے کہ موسم کے لحاظ سے کھانا کون سا ان کے لیے ہو. اسی ٹائم بھی تقریباً 4,000-5,000 کے قریب وہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں. آپ جامعہ نظامیہ لاہور چلے جائیں، مفتی علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. لیکن ہمارے ضلع گھوٹکی میں ایسا ادارہ کیوں نہیں ہے کہ جہاں پر خود اپنے بچوں کو اپنی خوشی سے بھیجیں؟ دیکھیں ادارے ہیں لیکن جو دین کی تعلیم سے وابستہ ہیں وہ دین پڑھا رہے ہیں، جو دین کی تعلیم سے وابستہ نہیں ہے وہ دین نہیں پڑھا رہے ہیں. ہمیں فرضی دین کے حصول کی ضرورت ہے، اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے. آگے والے دین کی طرف نہ جائیں. وہ دین فرضی دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پاکائی کے حکم اور قرآن پاک کی تعلیم، ترجمہ اور اسلام کی ضروریات، یہ کہ بیک بون جو اسلام کے ہیں وہ جاننا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. وہ چاہے آرمی چیف ہے، چاہے وزیر اعظم پاکستان ہے، چاہے وہ صدر ہے، چاہے وہ چپڑاسی ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے طبقے سے وابستہ ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹے طبقے سے وابستہ ہے. من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جو داخل ہے ان کو بیک بون، ریڑھ کی ہڈی والا اسلام ضرور حاصل کرنا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین صاحب. آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا، اور ظاہر ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو ہر وقت لوگوں کے ذہنوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں دوبارہ بھی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے دیں. اور کچھ اور سوالات جو کمنٹس میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس یا ڈائریکٹلی جو ہمیں بھیجتے ہیں، تو آپ کو ایک مرتبہ اور ہم تکلیف دیں گے انشاءاللہ. اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بالکل ایکسپلین کر کے ہمیں بالکل آپ نے اچھے طریقے سے سمجھا دیا. تو آپ کا اس میں آخری شعر اختتام کی طرف، اقبال علیہ رحمہ نے بڑا خوب کہا ہے، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. حضور کا رحمت عالم کا جو دامن ہے جب سے ہم نے چھوڑ دیا ہے نا، ہماری بھول ہو چکی ہے. دنیا کے ہر کونے پہ امت مسلمہ مار کھا رہی ہے. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینہ اپنی گولی، لے لو آقا ابر رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد.